جتنے بھی بیانات سننے والے ہیں ان میں ایک اعتراض سب سے پہلا تو یہ ہے کہ قارون ہے، اور قارون کے دھسنے کی روایات کو جو بالکل جھوٹ قرار دیا گیا ہے اور اس پر تنقید کی گئی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں وہ روایات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے مستدرک حاکم پر، اس سے ثابت ہوتی ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ بتا دیا جاتا کہ یہ روایت صرف وہی نہیں ہے جو دو حوالے تم دے رہے ہو، کئی ایک مفسرین نے اس جھوٹ کو نقل کیا ہے، اور صرف اہل علم جنہیں تحقیق سے دلچسپی ہے، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ اہل علم تو ہوتے ہیں مگر تحقیق سے کچھ مناسبت طبعی طور پہ نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں، صرف وہ اہل علم جو چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پر کچھ بات کی جائے، ان کی خدمت مبارکہ میں ان کی صحبت طیبہ کہ ہم بھی متمنی ہیں، وہ ان سے صرف درخواست ہے کہ اگر وقت مل جائے تو اس گزارش کو بھی سن لیجئے۔ علم کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں تعصبات نہیں کام آیا کرتے مولانا۔ جو الزام لگایا تھا، امید ہے اب اس کا جواب بھی اسی تفصیل سے آنا چاہیے جس تفصیل سے ہم نے اس کی تنقیح کی ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس معاملے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب دنیا بھر سے ہمارے ادارے اور محترم مفتی سعید خان صاحب کو محترم جناب پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب خطبات فقیر کے حوالے سے اور محترم جناب طارق جمیل صاحب کے بیانات سے وابستہ سینکڑوں سوالات موصول ہوئے۔ ان سوالات میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے تھے وہ سب جھوٹی روایات ہیں۔ حضرت مفتی سعید خان صاحب نے ان پر 20 اپریل سے 23 اپریل کی نشستوں میں جرح فرمائی اور یہ ثابت کیا کہ ان دونوں حضرات کے بیانات میں زیادہ تر جھوٹی روایات شامل ہوتی ہیں۔ ان تمام جھوٹی روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے اور جو تفصیل 4 گھنٹے کی نشستوں میں بیان کی گئی، ان کو بھی صرف نظر کر کے ہندوستان کے مفتی صاحب نے قارون والی روایت جو ایک چھوٹے کلپ میں 27 اپریل کو بیان ہوئی، اس پر اعتراض کیا اور محترم جناب پیر ذوالفقار صاحب کے دفاع میں مستدرک حاکم اور مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے بیان کیے۔ ان اعتراضات پر حضرت مفتی سعید خان صاحب نے 6 مئی سے 11 جون تک اپنے 8 بیانات جو تقریباً 8 سے 9 گھنٹوں پر مشتمل ہیں، ان میں ان 2 حوالوں کے علاوہ باقی تمام حوالے جو اہل علم جانتے ہیں ان پر جرح کی اور علمی طور پر ثابت کیا کہ یہ قارون کا زمین میں دھنس جانے والا واقعہ جھوٹا ہے۔ اس تمام علمی بحث کا ہندوستان کے مفتی صاحب کی طرف سے کوئی علمی جواب موصول نہیں ہوا۔ ان کو ہماری طرف سے ان بیانات کو سننے کی درخواست بھی کی گئی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت مفتی سعید خان صاحب نے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اور ہندوستان کے مفتی صاحب نے جو حضرت مفتی سعید خان صاحب پر قرب قیامت میں رمضان میں ایک آواز آنے کی حدیث کو موضوع کہنے کا اور بیان کرنے کا جو الزام لگایا، اس کا جواب 13 اور 20 اگست کی نشستوں میں دیا اور وہ بیان ہمارے چینل سے نشر ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی سعید خان صاحب نے ہندوستان کے مفتی صاحب کو اسی علمی تفصیل سے جواب دینے کی درخواست بھی کی، لیکن ہندوستان کے مفتی صاحب کی جانب سے پھر بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ 2 دن پہلے ہندوستان کے مفتی صاحب نے اپنا بہت ہی مختصر جواب اپنے چینل پر نشر کیا، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انہوں نے حضرت مفتی سعید خان صاحب کے 8 گھنٹے کی قارون کے واقعے کی طویل بحث کو سنا ہی نہیں۔ قارون کے واقعے کے علاوہ جو شروع کے بیانات میں جتنی بھی جھوٹی روایتیں جو محترم جناب پیر ذوالفقار صاحب نے ذکر کی، ان پر بھی کوئی بات نہیں کی، اور آخر میں ہندوستان کے مفتی صاحب نے کل 27 اگست کو جامعہ اشرفیہ کا ایک فتویٰ جو 7 مئی کو قارون کے واقعے پر شائع ہوا، جس کو پوچھنے والے نے 4 مئی کو جامعہ اشرفیہ کو ارسال کیا، اس کو استعمال کرتے ہوئے محترم جناب پیر ذوالفقار صاحب کا دفاع جاری رکھا اور اپنے چینل پر اسے نشر کیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ مفتی سعید خان صاحب کے لیے اب مزید مسئلہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان کے مفتی صاحب اگر تھوڑا غور فرما لیتے
کہ جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ 7 مئی کو 27 اپریل والے قارون کے جھوٹے واقعے کے مختصر کلپ پر دیا گیا ہے، جس کا ذکر بھی فتوے میں موجود ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ 7 مئی کے اس فتوے میں تمام وہ حوالے دیے گئے ہیں جن پر مفتی سعید خان صاحب نے 6 مئی سے 11 جون تک کی 8 نشستوں میں جرح فرمائی اور ان تمام کا علمی رد کیا۔ فتویٰ اس رد سے پہلے کا ہے، اور جامعہ اشرفیہ کے حضرات جب مفتی سعید خان صاحب کے علمی دلائل اور رد کو سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور رجوع فرما لیں گے۔ آخر میں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ہمارے اہل علم جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو کسی بھی معاملے پر بات کرنے سے پہلے پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ جب تواریخ اور فتاویٰ جیسے معاملات میں اتنی غفلت سے کام لیا جائے گا اور بہت سی جھوٹی روایات کو بھی نظر انداز کر کے ایک پرانے فتوے پر اکتفا کیا جائے گا تو ہماری نئی نسل علماء سے مزید بدظن اور دور ہوگی۔ امید ہے ہمارے اہل علم اپنی تحقیق اور پڑھنے پڑھانے میں زیادہ وقت صرف کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ میر انیس کے مرثیے کا دور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو وہ ناقدری عالم تھا، اس لیے انہوں نے بہت اچھے اشعار کہے، اور انہوں نے کہا کہ ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا، میرے مولا ہمارے دور میں جہلا کی کثرت ہو گئی، تو یہ جو ناقدری کرتے ہیں میرے کلام کی، اس کی کوئی شکایت میں تجھ سے نہیں کرتا۔ کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، مولا یہ جو جھوٹ فضول باتیں کرتے ہیں میرے پروردگار، ان کی باطل جہالت پہ مبنی حکایات روایات، اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ بات یہ ہے کہ باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، بلبل جو اردو شاعری کے مطابق اور حقیقت میں بھی پھول سے بڑا تعلق رکھتی ہے، ایسا دور آیا ہے کہ اب پھولوں کی اور بلبل کی آپس کی محبت بھی باقی نہ رہی۔ میں کیا ہوں، کسی روح کو راحت نہیں مولا، مولا میں اپنے زمانے کی ناقدری اور اپنے دور کے جاہلوں کی کوئی شکایت نہیں کرتا، اور کوئی روح اس زمانے میں ایسی نہیں ہے جو اپنے ہم وطن لوگوں سے تنگ نہ آئی ہوئی ہو۔ میں کیا ہوں، کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر، کوئی دل صاف نہیں ہے، لوگوں کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل اعتراضات کے صندوق اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ جہالت ہے کہ جن کو کوئی چیز نہیں آتی وہ بھی میر انیس کی شاعری پر نقد کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں۔ میرے مولا میں اس دور کی شکایت کیا کروں، عالم ہے مقدر، کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں۔